قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ تم اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل کیے جاؤ گے، اور حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ تم اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے کئی ایک اسباب بنائے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے جنت میں جانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہے تو پھر ہمیں اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی عمل کے بغیر نجات پا سکتا ہوتا تو نبی کی آل ہوتی، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہوتے، لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری بیٹی عمل کر لو، عمل کر لو۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہیں، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں وہ جنت کی قیمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ فؤاد بھٹوی حافظ اللہ تعالی، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ماشاءاللہ۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ کیا اعمال جنت میں داخلے کے لیے کافی ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث کے اندر جو چیز وارد ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بالکل، میں بھی اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل کیا جاؤں گا۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کی جو آیت ہے اس کے اندر باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے جو منکرین احادیث ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں مختلف انداز سے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ قرآن کریم کے مخالف ہیں، اور قرآن کریم کی جو نصوص ہیں وہ اور ہیں، اور احادیث کے اندر جو چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ اور ہیں۔ تو آیا ان کا یہ اعتراض اور ان کا یہ اشکال بنتا ہے؟ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ تم اپنے اعمال کی بدولت جنت میں داخل کیے جاؤ گے، اور حدیث کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ تم اللہ کی رحمت کے ذریعے ہی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، تو بظاہر تو ان دونوں جگہوں پہ تعارض نظر آ رہا ہے۔ جی، بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث جو آپ نے ذکر کی ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سددوا وقاربوا وابشروا فإنہ لا يدخل احدا الجنۃ عملہ، کہ دین پر جو ہے افراط و تفرید کے بغیر عمل کرتے رہو اور سیدھے چلتے رہو اور اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتے رہو اور خوش ہو جاؤ، وابشروا، اور خوش ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا مکمل جو ہے وہ مکمل بدلہ عطا فرمائے گا۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، پس بے شک نہیں کسی ایک کو بھی جنت میں اس کا عمل داخل کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا قالوا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اور نہ آپ، یعنی آپ کو بھی آپ کے اعمال جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ قال، تو آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا، اور نہ ہی مجھے، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت شامل حال ہوئی تو میں جنت میں داخل ہوں گا۔ یہ حدیث جو ہے وہ متفق علیہ اور بخاری مسلم میں ہے، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، حدیث صحیح ہے۔ بعض لوگوں کو یہ اشکال پیدا ہوتا ہے ان کے ہاں کہ یہاں تو یہ ہے کہ اعمال جو ہیں ان کی وجہ سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا، جبکہ حدیث میں، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے سبب جو تم عمل کرتے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ پہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بما کنتم تعملون، اور یہ وہ جنت ہے جس کو تم وارث بنائے گئے ہو بسبب ان کے جو تم عمل کرتے تھے، یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں یا اپنے اعمال کے سبب۔ تو اب بظاہر یہ اشکال ہے
کہ حدیث یہ کہہ رہی کہ اعمال کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ قرآن کریم کی ان آیات میں اور بھی کئی آیات میں یہ بات موجود ہے کہ انہیں جنت میں داخل ہونے کا جب کہا جائے گا تو ساتھ یہ بھی کہا جائے گا کہ بما کنتم تعملون، کہ جس وجہ سے یعنی یہ اس وجہ سے تمہیں داخلہ مل رہا ہے کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ تو اس حدیث کے بارے میں بظاہر یہ مشکل ہے، تو اس حدیث کے بارے میں علماء نے مختلف قسم کے جوابات دیے ہیں، جن میں چند ایک میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا قول جو ہے جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ، کہ بس بے شک نہیں کسی ایک کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اعمال جنت کی قیمت نہیں بن سکتے، یہ اعمال جنت کا عوض اور اس کی قیمت یا اس کا متبادل نہیں بن سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے خاص فضل و کرم سے جو ہے وہ جنت میں داخل کرے گا، اور یہ قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت کا اعلان کیا اور جنت کی نعمتوں کو ذکر کیا، ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس قول کی گویا کہ ان آیات سے بھی جو ہے وہ تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل و کرم اور رحمت جو ہے وہ شامل حال نہ ہو تو یہ اعمال صرف جنت کی قیمت اور معاوضہ داخلے کے لیے نہیں بن سکتے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں داخلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے بغیر ممکن نہیں، یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت اور اس کے کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ ہاں جب جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ اعمال کے مطابق جو ہے ان کے درجات متعین کیے جائیں گے، یعنی جنت میں داخل تو اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد جو ان کے درجات اور ان کے مقامات اور مراتب جو ہے وہ طے کیے جائیں گے وہ ان کے اعمال کے بدلے میں ہوں گے، یعنی جتنے کسی کے اعمال زیادہ بہتر ہوں گے اتنا اس کا رتبہ اور درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا، جس قدر اعمال کم ہوتے جائیں گے نیک اس قدر درجہ بھی کم ہوتا جائے گا اور جو ہے اس کے اندر کمی واقع ہوتے جائے گی۔ تو یعنی جنت میں داخلہ تو اللہ کی رحمت اور فضل سے ہوگا، لیکن جنت میں جا کر مقام اور درجے کا تعین جو ہے یہ اعمال کے بدلے میں ہوگا یا اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ بھی بعض علماء نے ذکر کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال نہ ہو تو کوئی نیک عمل نہ کرے، یعنی گویا کہ نیک عمل کی بھی توفیق اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو بندہ نیکی نہ کرے۔ اور ایک قول جو چوتھا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور وہ یہ ہے کہ عمل انسان جتنے بھی کرتا رہے، اعمال انسان جتنے بھی کرتا رہے، جب تک ان اعمال کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتا اس وقت تک جو ہے وہ عمل کا فائدہ نہیں۔ جتنے بھی عمل ہوں جب تک اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہیں کرے گا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، اور اللہ عمل قبول کرتا ہے اپنے فضل و رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ کا جس پہ فضل اور رحمت اور کرم ہوتا ہے اس کا عمل قبول ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو اللہ تعالیٰ کی تو عمل قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان نیک عمل کرتا ہے اور ان نیک اعمال کے سبب جنت میں داخل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بظاہر کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے حدیث اور قرآن کریم کی آیت میں کہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان نیک عمل کرتا ہے، یہ مطلب فَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل نہ ہو تو کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے، اور جب نیک عمل نہیں کرے گا تو جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوگا تو نیک عمل کرے گا اور اس کے سبب پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو لہٰذا اس میں ان کے ہاں جو حدیث ہے، حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے تو بندہ نیک عمل کرتا ہے، اور پھر وہ نیک عمل جو ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اللہ سبب بناتا ہے جنت میں داخلے کا۔ تو لہٰذا ان کے ہاں بما جو ہے یہ سببیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے سبب جنت میں داخل۔ تو صحیح بات یہ ہے جیسے پہلا قول میں نے ذکر کیا کہ نیک اعمال جنت کی قیمت نہیں ہے، نیک اعمال جنت کا معاوضہ اور عوض نہیں ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کے کئی ایک اسباب بنائے ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ اگر انسان نیک عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا، یہ سبب ہے۔
اور اگر انسان نیک عمل نہیں کرے گا تو چونکہ سبب نہیں پایا جا رہا، اس وجہ سے حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ شیخ صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے جنت میں جانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے ہے تو پھر ہمیں اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حوالے سے اس حدیث سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جی، یہ جو بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح کی حدیث سے استدلال کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ بعض جاہل جو ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کا رحمت، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہوا تو جنت میں تو ہم نے چلے ہی جانا ہے، لہٰذا نماز پڑھنے کی اور یہ سارے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بالکل باطل نظریہ ہے۔ یہاں حدیث میں نبی علیہ السلام کے یہ فرمانا کہ کوئی بھی عمل، کسی کو بھی عمل اس کا جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی عمل کرے ہی نہ۔ اگر یہ ہوتا تو آپ عمل نہ کرتے، صحابہ کرام عمل نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ جنت کی قیمت نہیں ہے، یہ تو ایک سبب ہے، یہ تو ایک ذریعہ ہے، وگرنہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ جنت میں داخل کر رہا ہے۔ وگرنہ یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اگر دن رات عبادت کرتے رہیں اور عبادت کر کر کے تھک جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جائے کہ انسان کہے کہ یہ میرے اعمال جو ہیں یہ گویا کہ نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ پہ کوئی احسان کر رہا ہوں، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے میں ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایک ہماری کوشش ہے، ہم اس میں پورا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یعنی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بدلے میں ہم یہ کر رہے ہیں، یعنی ایک شکرانے کے طور پہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ جنت تو اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی چیز ہمیں دی ہے، ایک فضل و کرم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سمجھ بیٹھنا کہ اعمال کی قیمت ہیں یا یعنی اس کے بغیر ہمیں جنت مل جائے گی، یہ افراط و تفریط ہے، درست نہیں ہے۔ عمل ہوں گے تو جنت ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا سبب عمل کو بنایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات یہ جو ہم نے ذکر کی ہیں بما کنتم تعملون، یہ اس بات پہ جو ہے وہ دلالت کر رہی ہیں کہ عمل جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو آپ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ اے مالی، اے مالی، اے مالی، 3 بار آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ عمل کر لو، عمل کر لو، عمل کر لو، میں قیامت کو تمہارے کام نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اور آپ نے اپنی نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی کو جو ہے وہ مخاطب کر کے یہی فرمایا، یا عمتی، کہ اے میری پھوپھی جان عمل کر لو، اے مالی، اے مالی، اے مالی، عمل کر لو، عمل کر لو، میں تمہارے قیامت کو کسی کام نہیں آ سکتا۔ یعنی تم یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ہمارے جو ہے وہ قریبی نبی کریم علیہ السلام ہیں، لہٰذا وہ شفاعت اور سفارش کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ عمل ہونا ضروری ہے، یہ اس بات کی، اگر کوئی عمل کے بغیر نجات پا سکتا ہوتا تو نبی کی آل ہوتی، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہوتے، لیکن آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میری بیٹی عمل کر لو، عمل کر لو۔ اس وجہ سے یہ جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں کہ جی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آدمی جو ہے وہ اللہ کو ماننے والا ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، اور بعض کہتے ہیں جی ہم نبی علیہ السلام کی کالی کملی کے پیچھے چھپ کے نکل جائیں گے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یعنی یہ تو جہالت ہے نا، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کملی کے پیچھے دیکھے گا ہی نہیں کہ چادر کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ باریک بین چیزوں کو، سینے کے راز اور اسی طرح سمندر کی گہرائیوں کے اندر، رات کی تاریکیوں کے اندر، پتھروں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ کیا کالی کملی کے پیچھے آپ کے چھپے ہوئے کو نظر نہیں آئے گا؟ اور نبی علیہ السلام کے ایسے بندے کو جو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ طریقے پہ عمل نہیں کرتا، کیا اللہ کے نبی اس کو اپنی کملی میں چھپائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، کیا قریب بھی کریں گے؟ وہ نبی علیہ السلام کے جو حوض پر فرمائیں گے، جب اللہ کے نبی کو بتایا جائے گا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے آپ کے بعد جانے کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی، اِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا أَحْدَثُوا بَعْدَکَ، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا دین کے اندر کیا۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِی اور لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِی، کہ لوگوں کو دور لے جاؤ، مجھ سے دفع کر دو، مجھ سے جنہوں نے میرے دین کے اندر میرے جانے کے بعد جو ہے وہ بدعات اور اضافے کر لیے۔ تو وہ نبی کے ایسے شخص کو کہ جس کا نہ چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے کی طرح ہے، نہ اس کی زندگی نبی علیہ السلام کی زندگی کی طرح ہے، نہ اس کے کوئی عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے اعمال کے مطابق ہیں، اس بندے کو اللہ کے نبی اپنی کملی کے پیچھے چھپائیں گے؟ یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور کئی لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وجہ سے ہی عمل نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے، ایک نعت بندہ پڑھ لے بس کبھی نہ کبھی، اور چاہے وہ شرابیں پیتا رہے، چاہے وہ نشے کرتا رہے، چاہے وہ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کو گالی دیتا رہے، صحابہ پہ سب و شتم کرتا رہے،
اور توہین کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، کملی کے پیچھے اللہ کے نبی اس کو چھپا لیں گے۔ یعنی خالی نعت پڑھ لینے سے کملی میں چھپ جانا یہ کافی ہے؟ قطعاً بھی ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا ہم جو مسلمان ہیں، جو نیک کام کرنے والے، تابع دار، فرما بردار ہیں، ان کو ہم مجرمین کی طرح، ظالمین کی طرح بنا دیں گے؟ اور اسی طرح کئی اور مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم نیک لوگوں کو اور بروں کو برابر کریں گے؟ کئی ایک مقامات پہ قرآن کریم کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ درجات ہیں، ایمان کے درجات ہیں اور اہل ایمان کے بھی درجات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اہل ایمان کے درجات کی طرح ہی جنت میں درجات بنائے ہیں، اور جنت میں درجات کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، اور ایمان کے درجات ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال کے درجات ہیں، اور اعمال کے درجات ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کو سارے لوگ برابر نہیں ہوں گے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ سردی کے موسم کے اندر رات کو اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ایک آدمی گرم بستر کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا، اور یہ بندہ اٹھ کے کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، محب رسول ہوں، میں تو اس بندے کے برابر ہوں گا جو بندہ رات کو قیام اللیل کرتا ہے، اور جو سردی کی راتوں میں اٹھتا ہے، اور جو فرائض ادا کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، دین کی خاطر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، دین کی خاطر آزمایا جاتا ہے، دین کی خاطر تکلیفیں دیا جاتا ہے، وہ کہے کہ نہیں میں اور یہ دونوں برابر ہوں گے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اصول نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ قطعاً بھی معلوم نہیں کرنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اعمال نہیں تو بندہ جنت میں چلا جائے گا، بس صرف انسان جو ہے اس کا محبت ہونی چاہیے، اس کو فلاں ہونا چاہیے۔ نہیں، اعمال ذریعہ ہیں، اعمال سبب ہیں جنت میں داخلے کا، اور جنت میں داخلے کی کچھ شروط ہیں، ان شروط میں سے اعمال اور اعمال کی قبولیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں وہ ایمان کا حصہ نہیں ہیں، جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال ہیں وہ جنت کی قیمت ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی یقیناً اعمال جو ہیں وہ ایمان کا حصہ ہیں۔ یہ بعض لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اعمال جو ہیں وہ جنت کی قیمت ہیں، اعمال جنت کی قیمت ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اعمال جو ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ایمان سے خارج ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ایمان میں جب کمی بیشی واقع ہوتی ہے تو یہ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کا ایمان اس میں جو ہے وہ زیادتی ہوتی ہے، یعنی وہ ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب اضافہ ہوتا ہے تو کمی بھی واقع ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور کئی ایک نبی علیہ السلام نے ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جو ایمان کو بڑھانے والے ہیں، اور اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنین میں سے کامل ایمان والا وہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اخلاق کے اندر کمی ہے یا اس کے اندر کچھ بری عادات ہیں، اس کا ایمان اس کی طرح نہیں جس کا اخلاق کامل ہے۔ تو یہ درجات ہیں، تو ایمان کے درجات اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ یہ وہ عقیدہ جیسے مرجئہ لوگ کہتے ہیں جی تصدیق کا نام ہے، ایمان تصدیق کا نام ہے، لہذا جس بندے نے ایک دفعہ تصدیق کر دی بس کافی ہے، چاہے نعوذ باللہ والعیاذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر فرعون بھی جو ہے وہ مومن ہوا، اس طرح تو فرعون بھی مومن ہوا۔ فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ ان لوگوں نے بظاہر سامنے انکار کر دیا اقرار کرنے سے، لیکن دل میں مانتے تھے، یعنی زبان سے صرف ماننے سے انکار کر رہا تھا فرعون اور اس کے جو حواری تھے۔ باقی موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آیات اور بینات دی تھیں اس پر اس کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ سچ اور حق ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو مومن نہیں کہا گیا۔ لیکن ایک بندہ جہالت کی بنیاد پہ یہ کہہ دے کہ نہیں جی ایمان تصدیق کا نام ہے، دل سے اگر تصدیق کر دی تو بس کافی ہے اور اعمال جو ہیں ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جہالت ہے، یہ بالکل جہالت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بے شمار اعمال کو ایمان قرار دیا ہے اور ایمان میں سے قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام میں آیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زنا کرے اور پھر بھی مومن رہے، انسان چوری کرے پھر بھی مومن رہے، یعنی ایمان کے اندر نقص واقع ہوتا ہے، کمی واقع ہوتی۔ جیسے نیک اعمال کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایسے برے کام کرنے سے ایمان کے اندر جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے اور ایمان کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کے جو دلائل ہیں وہ کتاب و سنت کے اندر بے شمار ہیں۔ سب سے بڑی دلیل جیسے میں نے ذکر کیا قرآن کریم کی آیت ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر آیات قرآن کی پڑھی جاتی ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے، تدبر کرنے سے، اس پہ غور و فکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب جو نہیں کرے گا یہ عمل، اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے دیگر موضوعات کے اوپر بھی رہنمائی لیتے رہیں گے۔ حیاک اللہ، بارک اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر آپ نے یہ جانا کہ اعمال کا کس قدر
عمل دخل ہے انسان کے ایمان کے ساتھ، اور ایمان کا کس قدر عمل دخل ہے انسان کے اعمال کے ساتھ، یہ کس قدر لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ان کی اہمیت بیان کی ہے۔ یہ بات برحق ہے کہ اللہ کی توفیق ہی شامل حال ہوتی ہے تو انسان اچھے اعمال کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بھی انہی کے لیے آسان کرتا ہے جو کہ اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہماری رہنمائی کر دی اور ہمیں باقاعدہ بتا دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، اور ہمیں اختیار دے دیا۔ اگر اس حوالے سے آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔